الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میرے قابل قدر علماء ائمہ جو منبر نور پر جلوہ بار ہیں، میں آپ کے علاقے میں اگرچہ اجنبی ہوں مگر رشتہ بتاتا ہے کہ صدیوں پرانا ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کا رشتہ چہرے سے نہیں بنتا، عشق مصطفیٰ سے بنتا. میں سب علماء ائمہ مشائخ کی بارگاہ میں ادب سے ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں جو عزتوں سے انہوں نے نوازا. یہ کے بعد دیگرے میں سب کے نام پیش نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہ حاضرین، یہ جو مجمع آیا ہے اور رات کے 12 بجنے کے بعد بھی آپ کا یہ جوش و ولولہ، آپ کی یہ جوانی اور مجمع کی رونق یہ بتاتی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ مجمع نہ زمزم صاحب کا ہے، نہ میرا ہے، نہ ناظم کا ہے. یہ مجمع صرف نام رسول پر جمع ہوتا ہے، اور لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ لیں، ہمارے جیسی زندگیاں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، مگر یہ کائنات کا پورا سبزہ اللہ نے صرف نام مصطفیٰ سے روشن رکھا ہے، اور یہ تمہارے چہروں کی رونق مصطفیٰ کے نام کی برکت سے ہے. لوگوں کا اس طرح جمع ہونا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا کائنات میں کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نیتا 5 سال کے لیے جمع تو کر سکتا ہے، لیکن دلوں پر راج صرف میرا مصطفیٰ کرتا ہے. روحوں پر اور دلوں پر راج صرف میرے نبی پاک کا ہوتا ہے. لاؤ دنیا کے ان بھگوڑوں اور آتنکیوں کو، ان آتنکیوں اور بھگواداریوں کو میں کہتا ہوں، کسی گوفے میں بیٹھ کر بھونک لینا بہت ہوتا ہے، کسی مندر میں بیٹھ کر کے بھونکنا بہت آسان ہوتا ہے، 4 لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر نشر کرنا آسان بہت ہوتا ہے. اگر حقیقت میں دیوانگی دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کے عاشقوں میں دیکھو. یہاں کا مجمع یہ صرف ویڈیو بنانے نہیں آیا ہے، یہاں کا مجمع صرف فیس بک پہ کوئی چیز وائرل کرنے نہیں آیا ہے. یہاں کسی کے سینے پر ہاتھ مار کر کے دیکھو، ہر سینہ پکارے گا میری جان مصطفیٰ کے لحاظ سے. الحمدللہ، کیونکہ ہماری ماؤں نے دودھ پلاتے پلاتے نبی پاک کا نام بھی پلایا ہے، ہمارے باپ نے ہماری انگلی تھامی ہے تو ساتھ میں مصطفیٰ کا نام بھی پکڑایا ہے. ہاں کوئی منافق ہوگا جو حضور کے نام پر باہر نہیں آنا چاہتا، ورنہ جس کی ماں سچی ہے اور جس کا باپ اچھا ہے،
جس کی ماں سچی ہے اور جس کا باپ اچھا ہے، اس کی زبان پاک سے مصطفیٰ کی غداری کبھی نہیں نکل سکتی۔ ہاں، وہ منافق ہو سکتا ہے جس کی نسل میں خطا ہو، جس کی اصل میں غلطی ہو، لیکن عزیزان گرام وقار، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ زمانہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا دیوان گانے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ہاں، یعنی حضور کے دیوانوں کو دیکھ کر عام لوگ تو عام طوفانوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، سمندروں کی موجوں نے راستہ دے دیا ہے، جنگل کے درندے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں، جس راہ سے گزرا ہے مصطفیٰ کا غلام، ہر راہ کو اپنا غلام بناتا گیا ہے، ہر میدان میں اپنا پرچم لہراتا گیا ہے۔ اسی غلامی کے شان کو تو اقبال نے کہا تھا، ہم ان بزرگوں کے وارثین میں سے ہیں۔ آپ کس میں سے ہیں وہ بھی یاد رکھ لینا، میں تو فخر سے یہ بات کہتا ہوں، ہم ان اسلاف کے وارثین میں سے ہیں جن کا نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تم بگڑ جاتے تھے۔ میں حضور کو حاضر و ناظر کہہ کر کے عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ہم طوفانوں کے رخ کو کبھی نہیں دیکھتے تھے، ہمارے سامنے کون سا درندہ منہ پھاڑے آ رہا ہے یہ کبھی نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں صرف اور صرف یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، میرے آگے رب ذوالجلال کی عنایت ہے، میرے پیچھے مصطفیٰ کی حمایت ہے۔ بس غلام کو اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو آج پھر دنیا ان کا ایمان ناپنے کے لیے ان کا بخار چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پاکھنڈی جو گستاخیاں کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے، یہ زرخرید ہوتے ہیں، یہ پورے پیسوں پر بکے ہوئے یا تنخواہ دار ہوتے ہیں، اور ان کو بٹھا کر کے باضابطہ حضور کی شان میں گالیاں دلوائی جاتی ہیں۔ کیوں میرے عزیزوں؟ صرف اور صرف ایمان والوں کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہ اب مسلمان کتنے زندہ ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا اس تاریخ کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مسلمانوں کی اولاد کو کاٹ دیا گیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، ان کی مسجدیں تباہ کر دی گئی، ان کی خانقاہیں اجاڑ دی گئیں، ان کی جائیدادیں کرک کر لی گئیں، ان کی عزتیں ختم کر دی گئیں، لیکن خاموش رہتے رہے۔ ان تمام معاملات پر یہ مسلمان سمجھوتا کر لیتا ہے، اس کو بھوکا رکھا جائے، اسے پیاسا رکھا جائے، اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے، یہ برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے ایک ہی چیز ہے جس پر مسلمان برداشت نہیں کرتا، وہ نام مصطفیٰ، وہ ناموس رسالت ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس بات پر مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، اس بات پر کبھی مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور یہی میں دوسروں کی بات تو نہیں جانتا، لیکن ہم تو بریلی والے ہیں، ہمارے آقاؤں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے ہیں، پدر مادر برادر جان و مال ان سے ان پر فدا کرتے ہیں۔ بار بار اس کی سیٹنگ چینج نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال جو ماضی میں تھا اور اسلاف نے ہمیں دیا، میں اس کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ناموس رسالت کیا چیز ہے؟ ناموس رسالت کا مطلب ہے حضور کی عزت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ یاد رکھنا رب ذوالجلال بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، زنا جیسے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، لیکن حضور پاک کی عزت پر بھونکنے والے کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارت پر، ان کی سماعت، ان کی کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، وہ واپس پلٹ نہیں آتے۔ گستاخان رسول کا بڑا برا انجام پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہوگا، پہلے سے ہوتا رہا اب بھی ہوگا۔
یہ دنیا کا سب سے بھیانک گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں اسلامی حکومت ہو تو بہت سارے گناہوں پر سزا تو دی گئی ہے، توبہ کر لینے کے بعد بہت سارے لوگوں کو معاف کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے۔ کوئی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے تو اسے عفو درگزر کر دیں، چھوڑ دیں اسے۔ لیکن شاتم رسول، گستاخ رسول توبہ کرنے کے بعد بھی واجب القتل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا کینسر ہے کہ اس کا دنیا سے جانا ضروری ہے۔ یہ ایسا کینسر ہے، اس کا دنیا سے جانا از حد ضروری ہے۔